السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نووی حدیث نمبر 21۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو عمرو یا ابو امرہ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، یعنی اتنی مطمئن کرنے والی بات، واضح بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اپنی زبان سے اقرار کرو، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری جگہ یہی حدیث میں کچھ اضافہ ہے، ایسی کنٹینیو ہوتی ہے یہ۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے متعلق کس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کہا، اس سے ڈرو، زبان سے ڈرنے کو کہا۔ یہ ہے آج کی ہماری حدیث۔ تو دیکھو کہ ہم کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں نا، کتنے سارے چیزوں سے ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں، چپکلی کاکروچ سے ڈرتے ہیں، دشمنوں سے ڈرتے ہیں، ہائٹس، ٹائٹ سپیسز، ان سب سے ہم ڈرتے ہیں۔ اور ان سب میں سب سے زیادہ نقصان دینے والی، ڈرانے والی چیز زبان ہے۔ دنیا میں ہم کو جو بھی چیز جتنا بھی نقصان پہنچا سکتے جو چیزیں، ان میں سے سب سے زیادہ نقصان ہم کو ہمارے اپنے گناہ سے پہنچتا ہے، اور اس میں زبان کا بہت بڑا رول ہے۔ ہماری اپنی بد اخلاقی اس کی وجہ سے ہے، اور ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ تو صحابہ کرام جو ہے، یہ صرف جب اگر کوئی سوال انہوں نے کیا تو صرف عمل کے لیے سوال پوچھتے تھے، صرف انفارمیشن کے لیے انہوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اور اگر عمل نہیں پہنچا، یعنی عمل پہنچ گیا، اگر عمل پہنچ گیا اس کے پکارنے سے تو ٹھیک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، نہیں رہتا۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے جو مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جامع کلام ان کو جو دیا تھا نا، جوامع کلام کا جو ان کو کنسائز اسپیچ کی گفٹ اللہ نے ان کو دی تھی۔ تو اس حدیث میں ایکچولی اوریجنل 5 ورڈز ہیں، اور وہ ورڈز یہ ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ لیکن معنی اتنے وسیع ہے کہ اسلام کے دین کے ہر اسپیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں یہ 5 ورڈز۔ تو اس حدیث میں 3 فنڈامنٹل اسپیکٹس ہیں۔ سب سے پہلا جو عقیدہ، جس میں اللہ پر ایمان، اور یہ کہہ کر یہ حدیث میں جو ہے کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ایسے ورڈنگز ہے۔ ایمان لاؤ ایسے نہیں کہا گیا کہ بس مطلب، تو اپنی زبان سے بھی کہو، تو کہو جو ہے یہ کرنے کا کام ہے، تو ایمان ساتھ ساتھ میں کرنے کا کام ہے۔ دوسرا اسپیکٹ ہے حقوق اللہ کے حق۔ تو اس میں اللہ کی عبادت اور اطاعت ایسی کہ اس سے کبھی ہٹے نہیں۔ ثم استقم یعنی جم جانا، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، اب اللہ کے حکم پر عمل استقامت کے ساتھ ہمیشگی اور لگاتار۔ اور یہ بھی کیا نیکیاں کرنا ہے، نیکیاں اگر ہم کو کرنا ہے، ثواب چاہیے ان پر، تو پہلے ایمان ضروری ہے، پھر عمل، ورنہ بغیر اللہ میں ایمان کے جتنی بھی نیکیاں کر لو، ثواب کون دے گا پھر، اگر ایمان اللہ میں ایمان کی وجہ سے نہیں کیا ہوا ہے تو۔ تیسرا اسپیکٹ ہے حقوق العباد، لوگوں کے حق۔ تو لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے، صرف اللہ کے حق نہیں، اور ہم سمجھتے کہ صرف اللہ کے حق دے رہے تو اس سے بس سب ٹھیک ہے، اس کے مخلوق کے بھی حق دینے ہیں۔ جو اس حدیث میں جو اس کا ایکسٹرا پارٹ تھا، اس میں زبان سے ڈرنے کی بات کی،
تو وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے غلط یوز سے، اس کا جو غلط یوز ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کس کے حق مارے جاتے ہیں؟ حقوق العباد میں آتا ہے وہ لوگوں کے حق، لوگوں کو تکلیف پریشانی. تو صرف مسجد میں جب تک ہم ہے، یا جائے نماز پر جب تک ہے، یا مطلب لیٹس سے رمضان میں ہے، صرف تب تک نہیں، بلکہ اس سے باہر بھی لوگوں کے بیچ میں بھی صحیح دینداری جو ہے یہ تینوں اسپیکٹ کا کمبینیشن ہے. اب اس میں کہا کہ جو پوچھنے والے وہ ایمان والے ہیں، خود صحابہ پوچھ رہے تو ایمان والے ہی پوچھ رہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں کہ ایمان لے آؤ. کیا مطلب ایمان لے آؤ؟ تو ایمان والے ہی تو پوچھ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کو ہر دن نئے سے قبول کرنا، رینیو کرنا، ریفریش کرنا. جیسے ہم اسکول میں ہماری اسمبلی ہوتی ہے، روز ہم اسمبلی میں جاتے، جو صبح میں اسکول جاتے تو اسمبلی ہوتی ہے، تو روز ہم نیشنل اینتھم پڑھایا جاتا ہے، جو پلیج پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے وہ ابھی ایئر کے بگننگ میں پڑھا دے، پر ایوری ڈے پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کمٹمنٹ رینیو کیا جاتا ہے نا، کہ ہمارا یہ کمٹمنٹ ہے. ہم کو یاد کرایا جاتا ہے کہ پرپس کیا ہے. اس لیے صبح شام کے جو اذکار ہم کو پڑھنے جو سنت ہے، جس کو ہم کو صبح شام کے جو اذکار پڑھنا سکھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں جو ایک دعا ہے جو ردیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و محمد نبی پڑھنا سکھایا نا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ میں راضی ہوں اللہ کے میرے رب ہونے پر، اسلام میرے جینے کا طریقہ ہونے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. تو ہم خود کو یاد کراتے جاتے ہیں کہ اس کے لیے اس کے لیے میں جو جی رہا ہوں، یا جس وجہ سے میں کیوں جی رہا ہوں، اور اسی میں کوشش اور محنت کر رہا ہوں دین کے لیے، اور اسی کے طرف میں نے لوٹنا ہے، اسی کے طرف میں لوٹ کے جاؤں گا. تو یہی جو دعا ہے رضیت باللہ ربا والی، یہی دعا جب کوئی صدمہ، کوئی مصیبت، کوئی نقصان پہنچتا ہے نا، تو جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد بھی پڑھنے سکھایا گیا کہ ہم کو پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ صدمہ جو ہے یہ ایمان کو ہلا دیتا ہے نا. تو بندے اندر سے ہل بھی جائے، اگر سمجھو کہ جب بندے اندر سے ہل جاتے ہیں نا، تو ان کا جو ایمان ہے ڈگمگا جاتا ہے. تو پھر ہم جب یہ پڑھ لیتے، یہ دعا پڑھ لیتے، یا اس کا معنی ہم سمجھ جاتے، تو اس پر آ کر ہم تھم جائیں، اس پہ آ کر ہم جم جائیں. اور کب تک؟ موت تک. کیوں؟ اس لیے کیونکہ قبر میں جو 3 سوال پوچھے جائیں گے نا، ان کے جواب بھی تو یہی ہے نا. یہ جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، تو اس کو اگر جئیں گے ہم، یہ دعا، یہ ورڈز جو ہے، اس کو اگر ہم جئیں گے تبھی تو یہ جواب ہم دے سکیں گے قبر میں. اور قبر جو ہے یہ پہلا مرحلہ ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا، آگے آسانی ہو جائے گی. تو اگر کبھی ہمارا ایمان خدا نخواستہ کبھی ڈگمگا ہے نا کسی بھی وجہ سے، تو قبر اور وہاں کے ٹیسٹ کو یاد کرنا چاہیے. تو یہ جو مشکل آئی ہے، جو پریشانی آئی نا، یہ بیریبل ہو جائے گی، برداشت کر سکیں گے ہم. کیونکہ قبر جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ سچائی ہے. یعنی ہر چیز یہاں کی فانی ہے، ختم ہی ہونے والی ہے. تو یہ پریشانی بھی کہاں ہمیشہ رہے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. ایسے ایمان کو پکڑنا ہے ہم کو. دوسرا یہاں پہ جو ورڈ آیا استقامت. استقامت کے جیسے سملر ساؤنڈ والے ورڈز جو ہے نا، جو قاف واو میم، جو یہ روٹ ورڈ سے بنتے ہیں، ہم نے بہت کامنلی سنا ہوگا، لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ سب سیم روٹ ورڈ سے اور سملر میننگ میں آتے ہیں. ون آف دا میننگز اس کا سیم ہوتا ہے، یا مور دین ون بھی. جیسے فار ایگزامپل استقامت، اب ساؤنڈ سملر کرے گا. قوم ہے نا، قوم. پھر دوسرا قوام، جو انچارج ہوتے ہیں، قوام. یا قیامت. پھر جو قیام ورڈ، قیام یعنی کھڑے ہونا، سیدھا رہنا، سیدھا کرنا. قیام جو جیسے قیام اللیل، جو تہجد کی نماز ہم پڑھتے ہیں، یا جب ہم نماز کا جو کھڑے رہ کے جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ پوزیشن کا نام قیام، کھڑے ہونا، سیدھا رکھنا، سیدھا رہنا. اور قیام، اور اسی سے وہ ورڈ ہے قائم. قائم یعنی ہمیشگی، یعنی دائمی، یعنی کنسسٹنٹ، جو صراط المستقیم پر ثابت قدم رہنا. مستقیم، استقام، سب اسی میننگ کے ورڈز ہیں. تو صراط المستقیم بھی ایسا سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کروز، کوئی ٹوسٹ نہیں ہے. تو شعوری طور پہ جہاں تک ہو سکے ہم کو گناہ سے بچنا ہے. استقامت یہاں پہ جو معنی ہے، ایک اس کا جو معنی یہ لیا جا رہا ہے. مستقیم رسول ہے نا، کہ ایک بار اور ثابت قدم اختیار کرو. ثابت قدم اختیار کرو نا، شعوری طور پہ ہم
یہ طے کر لے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ایسا فیصلہ کر لے. ہم نے کبھی آج تک ایسا ارادہ کیا کہ نہیں ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ابھی نہیں کیا نا، ابھی ہم کر لیتے ہیں، اور اللہ اس کی عزت رکھے انشاءاللہ. اور یہ ہو نہیں سکتا نا کہ ہم گناہ سے پورے بچ جائیں. تو اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے نا تو استقامت اس کا جو معنی ہے اس میں یہ ہے کہ فوراً ہم اس کو کوشش جو ہے ہماری اس میں اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو ہم فوراً توبہ کر لیں، استغفار کی کثرت ہم زیادہ کریں، استغفار زیادہ کریں ہم. اور اس راہ میں ہم کو قربانیاں دینی پڑے گی. اور استقامت جو ہے یہ ظاہر اور باطن میں اطاعت کا نام ہے، دونوں میں، ہڈن اور اوپن، دونوں چیزوں میں اطاعت ہوگی اللہ کی. تو اس ایمان لانے کے بعد اسلام کے راستے پر جم جانا ہے چاہے جو ہو جائے. تو سیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک ٹائم پہ سفید ہونا شروع ہو گئے، گرے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اچانک آپ کے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہود اور سورہ ہود جو ہے، ہود اور ہود کے ساتھ اتری ہوئی سوروں کی وجہ سے، جیسے سورہ ہود، سورہ واقعہ ایکسیٹرا. بہت زیادہ سیویئر وارننگز ہیں ان سوروں میں، یعنی ڈانٹ ہے ان میں. اور یہ میسیجز جو لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھاری گزر رہے تھے ان کے میسیج کے جو سیویئرٹی کی وجہ سے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ خوفناک کس آیت نے کیا تھا؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، سورہ ہود کی آیت نمبر 112. اس لیے سیدھے راستے پر جم کے کھڑے ہو جاؤ جیسے تم کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ جو تمہارے ساتھ توبہ کی طرف پلٹتے ہیں، اور سیدھے راستے سے ہٹ نہیں جانا کیونکہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے اس میں جو ورڈنگز ہے اور آج کی جو حدیث میں جو استقامت ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو پہلا جو شعوری طور پہ فیصلہ کرنا کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے تو فوری توبہ کریں گے. پھر توبہ کے لیے جو ہے اس کا ایک شرط، اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اعتراف کریں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. تو کبھی کسی کو اگر بتاؤ کہ یہ غلط ہے یا یہ رانگ ہو رہا ہے تو وہ اپنی صفائی میں اتنے دلیلیں دیں گے اور یہ بھول جائیں گے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. کیونکہ اگر ایمان ہو نا تو اللہ کا ایک حکم 100 دلیلوں پہ بھاری ہے، لیکن بات ایمان کی ہے. پھر اسی آیت میں کیا بتایا گیا کہ ہاتھ مت توڑنا. تو شیطان جو ہے یہ استقامت سے ہٹانے کے لیے دو طریقے یوز کرتا ہے، دو طریقے سے وہ کوشش کرتا ہے. دیکھو کہ اگر کوئی دین کو ایزی لینے والے لوگ ہیں نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آرام سے چیزیں کرتے رہتے ہیں، آرام سے دین کو لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، ان کو کسل، سستی، لیزینس میں لے کر جاتا ہے، لیزینس کی طرف لے کر جاتا ہے اور لیکسیڈیزیکل ہو جاتے ہو. دوسری جو اگر ہے جس کی پرسنالٹی ایسی ہے نا، جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، بہت انرجیٹک، ایکٹیو ہے، اب شیطان ان کے بھی پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کو کیا کرتا ہے بالکل دوسرے ایکسٹریم کی طرف لے کر جاتا ہے، اتنا کہ ان کو تھکا کے چھوڑ دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اوور زیلس ٹائپ. تو کیئرفل رہنا ہے اس لیے. اور اس حدیث میں جو ایکسٹرا پارٹ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے معاملے میں تمہاری زبان سے ڈرتا ہوں. اب زبان کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہیں ہے، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہیں ہوتی. تو اگر سمجھو کہ جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں نا وہ دل میں فساد کرتے ہیں اور دل کو کرپٹ کرتے ہیں. اس لیے اگر کبھی ہمارا دل اللہ سے دوری فیل کرے نا، اگر دوری فیل کر رہا ہے، ایمان لو فیل کر رہا ہے، تو اس کو جو بندہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس پر خیال کرے، ان کو ٹھیک کر دے. تو استقامت کے لیے زبان اور دل دونوں کا سیدھا ہونا بہت ضروری، دونوں صحیح ہونا چاہیے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں ان دونوں سے ہونے والے کچھ گناہ، تو ہم کو آئیڈیا آ جائے گی کہ ہم اس سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں. تو زبان سے جو کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ تو باپرے بہت زیادہ ہم سوچ جسٹ انیمیجنیبل ہے کہ ہر ایک غلط ورڈ پھر رانگ ہو جاتا ہے. بس زبان کے جو کبیرہ گناہ ہے اس کے کچھ کیٹیگریز اس میں ہم تھوڑے کچھ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کفر،
دوسرا کفر کے کلام اور کلیئر ریجیکشن کرنا یا ایکچوئل زبان سے کفر کے کلام نکالنا جو اللہ، رسول، دین، قرآن اس کے خلاف ہو. پھر علم کے بغیر بات کرنا، علم کے بغیر دین کے بارے میں بات کرنا، فتوے دینا اپنی مرضی سے کوئی چیز کو حدیث بتا دینا اپنی مرضی سے. میں نہیں سمجھتی یہ اس کا یہ مطلب ہے، میں نہیں سمجھتی یہ ہم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اپنی مرضی سے بغیر علم کے بات کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے زبان کا. سلینڈر، تہمت لگانا، اور تہمت لگانا جو پاک دامن عورتیں ہیں ان پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ میں سے. لیکن ہم یہ دیکھو کہ ہم کسی اور کی بیٹی کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں بھی، کسی کے بارے میں، کسی کے کیریکٹر کے بارے میں اگر ہم بات کرتے رہتے ہیں نا بغیر علم کے، بغیر جان کے بھی ہم کو بات نہیں کرنی. کیونکہ سلینڈر کے لیے اسلام میں 4 گواہ لانے، آئی وٹنس، تب تم بات کر سکتے ہو کسی کے اگینسٹ. ہم سمجھتے کہ بس ایسے ہی بات ہم جس کے بھی، کسی کے بچے، کسی کی بھی بیٹی، کسی کے بیٹے کے بارے میں، کسی کے بارے میں جو چاہے بول دے اور کچھ بھی نہیں ہوگا ہم کو. 4 نمبر ہے کبیرہ گناہ زبان کا غیبت کرنا. لوگوں کے بارے میں بات سچ رہے لیکن ان کے پیچھے بات کرنا، ایسے کہ اگر وہ سامنے ہوتے تو ان کو برا لگتا وہ بات سننا. 5واں ہے نمیمہ، چگلی. یہاں کی بات وہاں کرنا، وہاں کی بات وہاں کرنا، ایسے اوپر سے ایسے بتانا جیسے بڑے خیر خواہ ہیں اور اندر سے کوشش کرنا، اندر سے نیت خراب، اندر سے لوگوں میں آپس میں لڑائی لگانے کی کوشش کرنا، بات یہاں سے وہاں سے وہاں پھیلا کر. اور پھر اور ایک کیٹیگری ہے جھوٹ بولنا. یہ زبان کے کچھ کبیرہ گناہ ہیں. اللہ ہم کو ان سب سے بچائے، اللہ ہماری زبان کو ان سب سے سیف رکھے، محفوظ رکھے اللہ. دل کے کچھ بڑے گناہ، اس میں کیا ہے؟ کسی کو اللہ سے بڑھ کر چاہنا. دل سے چاہتے نا تو دل اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا. کس کو چاہ سکتے ہیں ہم؟ خود کو چاہ سکتے ہیں اللہ سے بڑھ کے، ہے نا، بہت بار. یا اپنے جو ہمارے خاص دوست، خاص ریلیٹیوز ہے، یا وائف ہسبینڈ کو، ہسبینڈ وائف کو، یا شادی سے پہلے بھی ہر حد ہم توڑنے کو تیار کہ صرف اللہ کی حدیں سب توڑنے کو تیار کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی کو چاہتے ہیں. اللہ سے زیادہ کسی اور کا خوف رکھنا. اللہ سے ڈر کے ہم نہیں رکیں گے، لوگوں سے ڈر کے رک جاتے ہیں. اللہ سے ڈر کے ہم نہیں رکیں گے، باس سے ڈر کے ہم یہ نماز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پھر ہے اللہ سے بڑھ کے دوسروں سے امید رکھنا کہ اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا، اس سے ہم کو بڑا فائدہ ہے، چاہے اللہ کو ناراض کر دوں، تو اللہ سے بڑھ کے کسی اور سے امید رکھ رہے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری میں ہے حسد، جیلسی، کہ دوسروں یہ جیلسی کا اگر جو کوئی کسی پہ جیلس ہوتا ہے تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اللہ کی تقدیر سے ناراض ہے. اللہ کی تقدیر جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے ہم اس کو قبول نہیں کر رہے. اور ہم کو صبح شام کی دعا میں کیا بتایا؟ رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ میرے رب ہونے سے میں راضی ہوں. یعنی اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے. پھر یہ مطلب ہے. تو کیونکہ صرف زبان سے تو نہیں نا، ہم نے استقامت کی کیا بات کی کہ اس میں، اور ایمان کی کیا بات کی کہ یہ ہمارے دل میں بھی ہو، زبان پہ بھی ہو، اور ہمارے عمل میں بھی نظر آئے. اگر ہم دعا یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تو میرے رب ہونے سے میں راضی، اور اللہ کے فیصلے سے ہم راضی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ حسد کرتے، جو جیلس ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ بتا رہے کہ وہ اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس پہ وہ خوش نہیں ہے، جو دوسروں نے دیا اس پہ ان کی نظر ہے. تو یہ ہے. پھر دوسرا ہے کہ لوگوں سے نفرت کرنا. دیکھیے دل کے کبیرہ گناہ میں لوگوں سے نفرت ہے. ذرا سے کسی سے کچھ ہماری مرضی کے خلاف اگر ہو جائے تو ایک دم نفرت تک بات کو لے کر چلے جانا، ان کو معاف نہیں کر سکنا. یہ دل کے گناہ ہے، دل کے کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ کے نمبر 4 جو ہے، یہ اللہ کی طرف وہ دل دوڑتا نہیں ہے، اللہ سے قربت کا شوق نہیں ہے. یہ دل جو ہے یہ مردار ہے، دل کا مردار ہونا ہے. یہ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. ہم نے پچھلی حدیث میں وہ ایک وجوہات پڑھی، آپ لوگ یاد ہوگا کیا تھی؟ ایکسیسو بے شرمی، حیا کا ختم ہونا دل کو مار دیتا ہے. پھر جب دل مر جاتے ہیں نا، ان کا اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کی طرف پلٹنے ان کا دل نہیں کرتا. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کبھی بیمار ہو گئے نا، تو کتنا بھی نیوٹریشس، کتنا بھی ٹیسٹی اچھا کھانا ہو تو کھانے کا دل نہیں کرتا، اتنا کہ ہمارا اس کی طرف دیکھنے بھی دل نہیں کرتا. ویسے ہی بیمار دل ایسا ہے جو روح کی، دل کی نیوٹریشن ہے، اس کی نیوٹریشس غذا ہے کیا ہے؟ ایمان، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ ہے دل، بیمار دل. اس سے بھی اللہ ہماری حفاظت کریں، سارے دل کی بیماریوں سے بھی.
لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم کو استقامت ہم کو چاہیے، اور اگر ہم کو چاہیے استقامت پہ رہنا چاہتے ہیں ہم، تو اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کیا مشکلات، کیا آبسٹیکلز ہیں، یہ ہم کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس پہ ورک کر سکیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددو و قاربو، یعنی سیدھی راہ پر رہو یا اس کے قریب رہو۔ یعنی مسلم کو اس دین، یہ جو دین ہے یا ہماری جو اس کا جو سفر ہے نا، اس میں ٹارگٹس ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، اور میں یہ یہاں پہنچنے کی میں نے کوشش کرنی ہے۔ تو کیا ہوگا جب ہم اسے کوشش کرتے ہیں اور ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں نا، ہائی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، تو اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچے نا، ٹارگٹ کو ریچ نہیں کریں نا ایگزیکٹلی، تو یقیناً آس پاس تو پہنچیں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ٹارگٹ تک تو نہیں پہنچیں گے، نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی ہم نشان طے کریں اور نشانہ لگانے کی ہم کوشش کرتے رہے، تاکہ جتنے قریب پہنچ سکتے ہیں ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اتنا تو ہم ضرور کریں گے۔ سملر میننگ میں ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم نہیں کرتے اور نہیں کر سکو گے، کرتے بھی نہیں اور کر بھی نہیں سکو گے ہر حکم پر عمل۔ کیا نہیں کر سکیں گے؟ ہر حکم پر عمل جو ہم کو دیا گیا۔ اس لیے تم پوری کوشش کرتے رہو اور خوشخبری پاؤ۔ کوشش کرنے کی بات کریے، اور خود ہی بتا دی کہ پورا ہم کر نہیں سکیں گے، لیکن خوشخبری کس چیز کے لیے؟ تو اسکالرز نے ایک بہت اچھے اس میں بات کی ہے کہ ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کس بات میں ہے، اللہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر کوشش کس وجہ سے اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں ہم۔ تو اگر اللہ کی جو رضا ہے، یہ صرف ہمارے عمل پورے کرنے میں نہیں ہے۔ اگر عمل پورے ہو تو صحیح الحمدللہ، لیکن جو عمل پورے کرنے میں اللہ کی صرف اس میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش میں۔ اس لیے وہ جو سب سے پہلی حدیث ہم نے پڑھی انما اعمال بالنیات، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے ہم یہاں نیت کر لیں، ابھی نیت کر لیں ہم کہ کبھی گناہ نہیں کریں گے اور پوری کوشش کریں گے، اور پھر ہم یہ جان لیں، ہم یہ یقین کریں کہ اللہ نے ہم کو آلریڈی اس نیت کا ثواب دے دیا ہے، پر ہماری نیت سچی ہونا چاہیے انشاءاللہ یا رب۔ دوسری ایک ویری امپورٹنٹ حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، دیکھیں یہ ہمارے بہت سارے سوال، بہت سارے ہماری مشکلات کا جواب اس سے ملے گا۔ یہ سائیکلز ہے ایمان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا ایک جوش اور جذبات کا دور ہوتا ہے، اور اس طرح کا ایسا ہر احساس جوش جذبات والا، جو شروع میں جو جوش جذبات والا احساس رہتا، جو اس کا دور رہتا، اور اس طرح کا ہر ایسا احساس جو ہے ٹھنڈا بھی پڑ جاتا ہے، نیچے بھی اتر آتا ہے۔ تو یہ جب نیچے اتر گیا، یہ بعد کا وقت جب وہ ٹھنڈا پڑ گیا، یہ بعد کے وقت یا تو سنت کی طرف ہوتا ہے یا بدعت کی طرف۔ جب وہ جوش اس کا ختم ہو گیا تو یا تو سنت کی طرف جاتی ہے بات، یا بدعت کی طرف جاتی ہے۔ یہ بدعت یعنی کوئی بھی نئی چیز، کوئی بھی نئی بات، ایک دم جو اسلام کا دین کا حصہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات۔ اگر کسی شخص کا بیچ کا وقت، یعنی یہ جو وقت نیچے والا جو وقت ہے، کیونکہ نیچے اوپر ہوتے رہے گا نا، تو یہ بیچ والا جو نیچے والا وقت ہے، سنت کے طرف اگر گیا، جو سنت ہے اس کے طرف گیا، تو وہ جو ہے وہ صحیح رہنمائی پہ ہے، وہ صحیح گائیڈڈ ہے، وہ رائٹلی گائیڈڈ۔ اور اگر اس کا یہ وقت اس کے سوا کسی اور طرف ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کسی کا ایمان نیچے ڈوبے اور اس کا ڈوبنا سنت پر ہے، سنت تک ہے، تو بس وہی بچ گیا، اور جس کا ایمان کا نیچے آنا سنت پر نہیں تھم گیا تو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ پتہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان جو سائیکل سے گزرتا ہے اور گزرتا ہی ہے، وہ بتا رہے ہیں ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ جیسے چاند کو دیکھو، چاند بڑھتا گھٹتا ہے، کبھی ہلال کریسنٹ ہے تو کبھی بدر فل مون، تو کبھی اماوس نیو مون، ویسے ایمان بھی ہے۔ اس لیے ایمان پر نظر رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر اس کو کبھی ہم نے چھوڑ دیا نا اس کے حال پہ ایمان کو، تو یہ لگاتار گھٹتا جائے گا، اور پھر ہمارے دل اور ہماری زندگی دونوں میں ہمیشہ کی اماوس ہو جائے گی، اللہ نہ کرے۔ تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو بھی اس کو نیکیاں کھلاتے پلاتے رہے گا نا، یہ ایمان کو جو بھی نیکیاں کھلاتے پلاتے رہے گا تو یہ بڑھتا رہے گا، اور جو ایمان بڑھے گا، ایمان جس کا صحیح ہے، وہ اللہ سے قربت کی کوشش کرتا رہے گا اور اللہ سے محبت محسوس کرے گا، اور اس کی وجہ سے اور زیادہ کی طلب کرے گا کہ یہ میں
مور کرو، زیادہ قریب آنے دیکھو. تو یہ ہے سبحان اللہ جواب اس سوال کا کہ کتنے سارے لوگ اچھے کام کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی تو پہلے سے بھی زیادہ برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں. ہم نے سب نے خود محسوس کیا ہے نا، اور دوسروں کو بھی ہم نے بہت اونچے سے گرتے دیکھا ہے. تو کبھی کبھی تو لوگ اتنے اونچائی پہ ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بہت کچھ کر گزریں گے، بہت کچھ اچیو کر لیں گے، لیکن نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی یا کسی کا بھی جو ایمان جو ہے نا، یہ ہمیشہ ہائی پر نہیں رہتا، ہمیشہ اسٹرانگ چل رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ نیچے اترتا ہی ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جب ہم ہائی پہ ہو تو کتنے اوپر ہے، بلکہ جو ایکچولی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ جب یہ نیچے اترے گا تو اس کی نیچے اترے گا تب اس کی کیا حد ہے. آپ اسے کچھ پریکٹیکل ایگزامپل سے سمجھتے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے جس کا ایمان ہائی ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے اپنے ہائی ایمان کے ٹائم پہ؟ وہ فرض پڑھ رہا ہے، وہ نفیلے اور سنت اور نفیلے نماز وہ سب پڑھ رہا ہے، اول ٹائم پہ پڑھتا ہے، خوشی کے ساتھ پڑھتا ہے، شوق کے ساتھ پڑھ رہا ہے. سوچو رمضان میں یہ تھوڑی سی کیفیت ہم اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور جب اس کا ایمان کچھ نیچے آیا، اب وہ صرف فرض اور سنتیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اول ٹائم میں، کبھی کچھ دیر سے، کبھی خوشی کے ساتھ، کبھی نہیں. اب پھر اس کا ایمان بالکل نیچے آ گیا اس کے بعد، ٹھیک ہے. تو اب تو نفیل تو گئی، سنت نمازیں بھی چھوٹ گئی، لیکن اس کے ساتھ ابھی بھی فرض نمازیں ہیں. اب یہ صرف اسی سے اپنے اسلام کو پکڑ کے رکھا ہوا اس نے. اب سمجھو کہ دوسرا وہ ایک شخص ہے جس کا ایمان کا ہائی پوائنٹ صرف دن کی 5 فرض نمازیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اب جب اس کا ایمان کریش کرے گا اور کرے گا تو پہلے تو کچھ نمازیں چھوٹے گی، اب تو فرض میں سے چھوٹ رہی ہے کیونکہ اس کا صرف فرض ہی ہے. تو فرض میں سے چھوٹتی ہے تو موسٹلی لوگوں کی کیا چھوٹتی ہے؟ فجر اور عشاء. پھر کیا ہوگا؟ پھر ظہر جائے گی، لمبی ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر صرف عصر اور مغرب رہ جائے گی. اب پھر ان کے بھی چھوٹنے میں، عصر اور مغرب کے بھی چھوٹنے میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ ایک سفر پہ کبھی چلے جاؤ، یا کبھی ایک بار کبھی کوئی مہمان آ گئے، یا کبھی ایک بار فون پہ لگ گئے، وہ بھی ختم. اب یہ دیکھو نماز وہ چیز ہے کہ ہم باہر سے نظر آ رہی ہے تو ہم نماز کا ایگزامپل، نماز کی مثال دے رہے ہیں. سیم تھنگ اندر کے ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے نا. وہ اندر کے ایمان کا اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کتنا ڈینجرس ہے سوچو. اور ایگزامپل میں ہم نے بہت کامنلی دیکھا ہوگا نا کہ لوگ 40 دن لگا کر آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 1 ہفتہ 10 دن بعد کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لوگ جو تہجد پڑھ رہے تھے، اشراق پڑھ رہے تھے، چاشت پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے، ایکسٹرا تسبیحات پڑھ رہے، کیا کیا کر رہے ہوتے، خدمتیں کرتے ہیں. کتنے ایسے 40 دن لگانے والے سے جو ہم کو بڑی بڑی امیدیں تھی، آج فرض نماز بھی نہیں پڑھتے. اعوذ باللہ. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو 1-2 بڑے بڑے کام، بڑے بڑے پروجیکٹس میں، دین کے جو پروجیکٹس میں انوالو ہو جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل دیکھو کہ قرآن کا حفظ کرنا شروع کر دیا کسی نے، تو وہ شروع کے دنوں میں کیا کرتے ہیں کہ دن میں 4-5 گھنٹے وہ یاد کر رہے، پڑھ رہے. پھر کیا ہو جاتا؟ 10 دن گزر جاتے، 15 دن گزر جاتے، 1 مہینے 2 مہینے، پھر کیا ہوتا؟ ختم، کایا پلٹ. اور کتنے سارے لوگ ہیں ڈفرینٹ کلاسز، ڈفرینٹ لیکچرز، ڈفرینٹ مجلس جوائن کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے بڑے زور شور سے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کہاں ہے سب؟ تو اب اس سے کیسے بچے؟ یہ جو ہے نا، یہ آل اور نتھنگ، یہ ڈیزاسٹر، اس سے بچنے کا فارمولا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ عمل ہے جن میں ہمیشگی ہو، دائمی ہو، کنسسٹنسی ہو، چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے وہ تھوڑے ہو، لیکن قائم ہمیشہ، وہ کبھی نہیں چھوٹنے والے. رسول اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ہر حال میں، ہر فیز میں کرنے والے جو چھوٹے چھوٹے سمپل سے عمل ہیں ان کو ٹائٹ پکڑ لو، ہمیشہ ان کو کرنا ہی. اب یہ فرض کے علاوہ ہے. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ جو ہے اس کے پاس ہمیشگی کے عمل ہو. اور ہے کہ دیکھو یہ جو عمل ہم جو بھی کرتے ہیں نا، قبول تو اللہ نے کرنا ہے. اگر اللہ ہی بتا رہے اپنی پسند، اللہ بتا رہے اپنی ان کی پسند کیا ہے، تو ہم کو پھر اسی کی کوشش کرنی ہے. ایگزامپلس کی دیکھ لیں، جیسے روز کا قرآن جو ہے نا، جیسے روز اب 4-5 گھنٹے 5 گھنٹے اور زیادہ پڑھ رہے اور پھر ختم، اتنا پڑھتے پڑھتے پھر بالکل سے چھوڑ دیا، 0. یہ آل اور نتھنگ، یہ رانگ ہے. تو پسندیدہ کیا ہے
کہ چاہے روز 15 منٹس پڑھو لیکن روز پڑھنا ہے قرآن، چاہے 5 منٹ پڑھو لیکن کبھی نہیں چھوڑو. صبح شام کے اذکار ہو گئے، ہمیشگی کے ساتھ، کبھی عادتاً کبھی مہینے میں 1-2 روزے رکھنا، ہمیشہ صدقات یہ جو ہے اس کی ہمیشگی ہو. تو یہ وہ عمل ہے جو کمزور ایمان میں نا، کیونکہ یہ فیز آنے والا ہے، کمزور ایمان میں جب صرف فرض نماز ہی رہ جائے گی تب بھی ہم تباہی سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا ہائی فیز بھی آ جائے گا پھر سے. یہ جو 1-2 بڑے بڑے عمل کرتے ہیں نا، ان کا کیا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی نہیں کرنا، یہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ ڈینجرس بات ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے نا کہ اگر ہمارے بچے کو جب وہ دین میں آنے لگے نا، ان کو تب سمجھائی جائے یہ حدیث، تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بچے جو بڑے ہو کر جو دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے باہر نکل جاتے، دین میں کرائسس فیس کرتے ہو، جیسے ٹین ایج ہو جائے، کالج کے لیول پہ پہنچ گئے، ذرا سا انڈیپینڈنٹ ہو گئے، بس یہ باہر ہو جاتے ہیں. یہ کرائسس جو ہے نا، جس میں یہ ہائی لو کا ہے اور لو میں پھر وہ پورے ختم ہی ہو جاتے، یہ اس سے بچ جائیں گے. ان کو معلوم ہو یہ فیزز، اور یہ فیزز جب گزریں گے تو اس کے لیے وہ پریپیئرڈ ہو، تو یہ ڈوب نہیں جائیں گے. پھر بتایا جاتا ہے کہ مومن جو ہے نا، یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے اندر کھوکھلا پن نہیں ہوتا. مشکلات کی آندھی بھی جس طرف بھی ہلائے اس کو، مشکلات کی آندھی اس کو جس طرف بھی ہلائے، تھوڑی دیر کے لیے مڑ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ آندھی کے گزرنے کے بعد کچھ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر سے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقامت اختیار کرو. لیکن پھر یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ تم اس کی حقیقت کو ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی وہ جو اس کا ٹارگٹ ہے، جو اس سے میکسیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ، لیکن تم نے کوشش کی، فل کوشش کرنی ہم نے. تو دیکھو اب اس کے بعد جب بھی اگر ہم چاند پہ نظر پڑے نا، تو ہم کو چاہیے کیا، اس سے ہم اپنے ایک یاد دہانی ہو جائے ہماری، کہ ہم اپنے دل ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا دل کس فیز میں گزر رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے تھام لے، اس کو کیسے پکڑ لے، اس کو صحیح کیسے کرے، تو ہم اس سے پریکاشنز لے سکیں گے. حدیث میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے دائنے اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ کچھ اور راستے ہیں جو ادھر ادھر جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور جب ہم چل رہے ہوتے ہیں ایک شیطان مل جاتا ہے، کہتا ہے ادھر آ جاؤ. پھر اس کو اگر ہم نے ہٹا دیا، اس سے لڑ لیا، ہم نے اس کو ہٹا دیا کہ نہیں ہم نے تو سیدھے راستے جانا ہے، پھر آگے سے دوسرا آ جاتا ہے، کہتا ہے ادھر آ جاؤ. تو اب یہ کیسے، یہ کبھی بچوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی جاب کی شکل میں آتا ہے، کبھی کچھ اور خواہشات کی شکل میں، کبھی دنیا کی محبت کی شکل میں، اور اس راستے کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کہ اس کے خاطر انسان اللہ کی باقی عبادات، نماز، اطاعت سب کچھ قربان کر دیتا ہے، بس اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. اور یہ کب تک؟ موت تک ہوتا رہے گا. سیدھا راستہ اللہ کی اطاعت ہے، اور ادھر ادھر جو شیطان کے راستے ہیں، یہ آس پاس جو بھی ہے، سیدھے راستے سے علاوہ آس پاس جو بھی ہے سب شیطان کے راستے ہیں. دیکھو کبھی ہم بازار میں کچھ لینے اگر جاتے نا، کہ ہم یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو یہ اسٹور میں جانا اور یہ چیز لینی، لیکن جب ہم وہ اسٹور تک پہنچتے رہتے ہیں نا، تو مارکیٹ میں آس پاس کے وینڈرز پکارتے رہتے ہیں یہ لے لو وہ لے لو، اور آس پاس بندہ اتنے اٹریکٹیو چیزیں آس پاس ہوتی ہے اور اتنی پکاریں آتی رہتی ہے کہ بندہ خریدنے کچھ گیا ہوتا ہے، جس دکان میں اس نے جانا ہے اس سے پہلے آس پاس کے دکانوں سے اور ان کے پکارنے سے اٹریکٹ ہو کر اپنے پیسے، اپنا وقت، ان کو یہ سب اس پہ لگا کر غیر ضروری لے کر واپس آ جاتا ہے. ایگزیکٹ ایسے کرتے ہیں ہم دنیا میں، اللہ بچائے ہم کو. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، ایک ہے صراط المستقیم جس کو دونوں طرف دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے کھلے اور دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں. راستے کے مرکزی مین دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے اور جو پکار رہا ہے، اور ایک دائی پکارنے والا اس کے اوپر سے پکار رہا ہے. اللہ سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط المستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور ان دروازوں سے جو راستے کے دونوں طرف ہے، یہ اللہ کی حدود، اللہ کی باؤنڈریز ہے. ان میں سے اس وقت تک کوئی گرفتار نہیں ہوتا یا پھنستا نہیں ہے جب تک کہ وہ پردہ نہیں اٹھائے. یعنی کیا؟ راستہ سیدھا ہے، ایک اوپر سے پکار رہے اور ایک سامنے سے پکار رہے، سیدھے صراط المستقیم کی طرف. کہ
ادھر آؤ، ادھر چلو، ادھر سلامتی ہے، ادھر جنت ہے، ایسا پکارا جا رہا ہے. تو جو اس پکار کو یعنی اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سن کر اسی طرف چلتا جائے گا، وہ سلامتی کے گھر جنت میں پہنچ جائے گا. اور جو راستے میں یہ کیا ہے، یہ دروازہ لگ رہا ہے، یہ پردے لٹکے ہوئے، یہ کتنا بیوٹیفل ہے، یہ پیچھے دیکھتے کیا ہے، اندر دیکھتے کیا ہے، جس نے پردہ ہٹایا بس وہ پھنس گیا. اب وہ بھول گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا فرما رہا ہے، وہ لاسٹ ہو گیا. جو لاسٹ ہو گیا اس کو کیا ورڈ ہے؟ ضالین اور مغضوب علیہم. اللہ اکبر. تو پھر سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکال دے. ڈی جنکنگ کرنا، ایکسٹرا فضول فالتو چیزیں نکال دے. جیسے اگزامپل دیکھو کہ نئے کپڑے اگر ہم کو وارڈروب میں رکھنے، وارڈروب میں ہمارے نئے کپڑے اور نیو کپڑے لے کر ہم لگانا چاہ رہے ہیں، تو ہم کو پہلے جو پرانے کپڑے اس میں سے کچھ کم کرنا پڑے گا، نکالنے پڑیں گے کچھ. اور ہم نکالتے جو کپڑے، کون سے کپڑے ہم نکالتے ہیں؟ جو پرانے ہیں، آؤٹ آف فیشن ہے، یا جس کا ہم کو ابھی کوئی یوز نہیں لگ رہا ہے، ویسے چیزیں نکالتے ہیں. ایسی اگر زندگی ہم کو امپورٹنٹ کام کرنے، امپورٹنٹ چیزیں زندگی میں لانے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ارریلیونٹ غیر ضروری کام زندگی سے نکال دیں. تو اچھی کوالٹی آف لائف کے لیے غیر ضروری بغیر فائدے والی چیزیں زندگی سے نکال کر فائدے والی چیزوں کے لیے جگہ بنانا چاہیے. استقامت کے لیے جو چیزیں چاہیے، کیا چیز ہم کو استقامت پہ سیدھی راہ پہ ہم کو جمع کے رکھے گی؟ اس کے لیے ہم کو کیا چاہیے؟ جو یہاں صراط المستقیم ہے، یہی تو آخرت میں پل صراط ہے نا. یہاں سیدھے رہیں گے، یہاں پکڑ کے رہیں گے، وہ وہاں ہم پل صراط سیدھا کراس کر سکیں گے. تو استقامت کے لیے جو ابن القیم ہے، ابن رجب اور یا شیخ عثیمین اللہ ان سب پہ رحم فرمائے، کہتے ہیں کہ یہ نیچے ہم کچھ عمل دیکھیں گے، یہ ہونا ضروری ہے، اور ایک بھی اگر کم ہو تو استقامت نہیں رہے گی. دیکھیں کیا ہم کو سب کو لمبی زندگی چاہیے ہوتی ہے نا، کس کو نہیں چاہیے ہوتی لمبی زندگی، اور اسپیشلی ہیلدی لمبی زندگی. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بلڈ پریشر چیک کریں، بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں، ہم کبھی شوگر چیک کرواتے رہتے ہیں، کولیسٹرول چیک کرواتے رہتے ہیں. تو اس لیے کہ ہماری ہیلتھ میں کوئی اگر ایشو آنے والا ہے جو آگے جا کے بڑی پریشانی میں ڈال دے گا یا ہماری حیاتی کم کر دے گا، ہمارے کوالٹی آف لائف کم کرے گا، تو ہم اس کو پہلے سے ہی چیک میں لے کر آئیں، اس کو پہلے سے ہی چیک میں رکھیں، اس کا کچھ ٹریٹمنٹ کر سکتے پہلے ہی کریں. ویسے ہی ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے دل کو ٹٹولتے رہیں کہ یہ استقامت پہ ہے یا نہیں ہے، کہ یہ راستے سے ہٹا ہوا تو نہیں ہے، اور کیا چیز اس کے لیے بیماری بن رہی ہے. تو اس لیے جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کا خوف اکیلے میں، اللہ کا خوف سب کے سامنے، اور یہ کہ اللہ کی نگرانی میں ہوں ہر وقت، یہ یقین دل میں رہنا. نیکسٹ ہے کہ فرض پورے کرنا. یہ نماز کے لیے اللہ پکارتے بلاتے رہے. فرض پورے کرنے میں سب سے امپورٹنٹ نماز ہے، تو اس میں اللہ نماز کے لیے پکارتے رہتے، بلاتے رہتے. جیسے اگر سمجھو کہ ہم کسی کی نوکری اگر ہم کر رہے ہیں، تو ہم کو وہاں روز صبح اگر جانا ہے، اور ہم کو سمجھو کہ صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے نا اگر، تو ہم کبھی کسی دن موڈ نہیں ہے، تو اگر آپ سمجھو کہ آفس میں کہہ دے کہ میں نہیں آتا، مجھے نہیں آنا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھکا ہوا ہوں، پھر اگلے دن بھی سیم کر دیں، 2-4 بار اگر ایسا کیا ہے تو نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. اب اللہ کا کال آتا ہے فجر میں، اذان ہو یا نہیں، ٹائم صبح اگر سورج نکلنے والا ہے، نکلتا ہی ہر دن، تو معلوم ہے کہ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، ہو رہا ہے. تو جب اللہ پکارتے وہ، تو ہم اپنے ایکشن سے کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں آ رہا، میں نہیں آتا، یا میری نیند نہیں پوری ہوئی. اگر اس پر اللہ ہم کو آن دا اسپاٹ فائر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جیسا نوکری سے نکال سکتے ہیں ہم کو، ویسا اللہ ہم کو دیکھنے میں ایسا آن دا اسپاٹ تو فائر نہیں کرتے، تو کیا اس کا کچھ بھی انجام نہیں ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین بہت ہی غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے، لیکن سخت سزا بھی دینے والے. تو اللہ ہم کو سارے فرض آسانی سے پورا کرنے کی توفیق عطا کرے. قرآن میں سورہ معارج ہے، آیہ نمبر 19-23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان چھوٹے دل کا، ہلکے دل کا ہے، بے صبر بنایا گیا ہے. چھوٹی سی بات سے ہم اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے کہ چھوٹی چھوٹی بات دل کو لگا لیتے. کسی کی ایک غلطی اگر دیکھو تو اس کے سارے احسان، اس کی ساری اچھائی بھلا دیتے. یہ دل کا ہلکا پن ہے. اور اللہ فرما رہے ان الانسان
خلق حلوا کہ انسان بنایا ہی گیا ایسا بے صبر ہلکے دل کا. تو یہ جو دل کا زندگی یہ جو ہلکا پن ہے دل کا، یہ زندگی کا فوکس ہٹا دیتا ہے. ہم فوکس نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا اور صحیح نہیں کر سکتے. یہ کمزوری ہے، لیکن ہمارا اس کمزوری کے ساتھ اللہ نے ہم کو پیدا تو کیا، لیکن چیلنج یہ ہے کہ اس کو اوور کم کرنا ہے، اس پر قابو پا کر با مقصد جینا ہے ہم کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت اسی میں سے اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچی تو بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، بہت واویلا کرتا ہے، چھوٹی سی تکلیف پر ہمت ہار دیتا ہے، برے خیال کرنے لگ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے، بہت زیادہ صرف خود تک روکنے کی کوشش کرتا ہے بھلائی کو، اور کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، کسی کو شیئر کرے وہ پسند نہیں کرتا، اور اس کو چاہیے کہ یہ بھلائی صرف مجھ تک رہے، کسی اور کو بھلائی نہیں ملے. تو بخیل ہو جاتا ہے، کنجوسی کرنے لگ جاتا ہے. اور سب ایسا نہیں کرتے، ان میں کچھ ہے جو نہیں کرتے ایسا. کون؟ الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے. وہ ان خرابیوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اپنی کمزوریوں پہ قابو پا جاتے ہیں. لیکن نمازیوں میں بھی کون سے نمازی؟ سب نہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں، ہمیشگی سے، کنسسٹنسی سے پڑھتے ہیں، جو نماز کو اس کا حق دیتے ہیں. ان کے دل سے یہ ہلکا پن، چھوٹا پن، بات بات پہ یہ رائی کا پہاڑ بنانا، مصیبت کے آنے پر گھر پورا سر پہ اٹھا لینا، یہ میکنگ ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل سے نکل جاتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنائے. پھر نیکسٹ ہے کہ یہ فرض پورے کرنے میں جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے ہم کو، رائٹ. اگر اللہ نے یہ فرض پورے کرنا کسی کے لیے آسان کر دیا، اور اللہ کرے اللہ ہم کو ان میں سے بنائے، تو پھر وہ سنت کے لیے جدوجہد کرے، اسٹرگل کرے، اسٹرائیو کرے. مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھتے رہنے کا مطلب جدوجہد جب تک چلتا رہے گا، یہ نشانی ہے کہ ہم آگے بڑھتے رہ رہے ہیں. کڑی محنت کرنی ہے خود کو بہتر بنانے میں. یہ ایزی راستہ نہیں ہے، لیکن بہت ریوارڈنگ ہے، اور اللہ کی مدد اس میں. اور نیکسٹ ہے ہر ایک نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کہ نفس پر سب سے بھاری مشکل کام، وزندار کام اخلاص ہے، کہ پورا خلوص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے چیز کرنا. کیوں یہ بہت مشکل ہے، ہارڈ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ نفس جو ہے اس کو اخلاص میں، یہ سنسیئرٹی میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس کیا پسند کرتا ہے؟ نفس کو دکھاوا پسند ہے، نفس کو ٹیمپرری اب بھی ملنے والے فائدے پسند ہے. لیکن استقامت سے نیت، یہ جو پوائنٹس ہم دیکھ رہے ہیں ان میں استقامت سے دونوں جہاں کی بھلائی ملتی ہے. اس وجہ سے یہ ورتھ ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے دین کا صحیح علم حاصل کرنا. اور صحیح علم حاصل کرنے میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اچھا استاد. ایسے استاد سے علم سیکھنا کہ جس کے اخلاق سے ہم پہلے سیکھے اور اس کے علم سے بعد میں. اور جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو ہر عمل علم کے ساتھ ہونا چاہیے. اب دیکھو کہ صحابہ اکرام کا جو طریقہ ہم نے بتایا، ان کو علم سیکھنے کا کتنا شوق تھا. اب ہم کو ایسا ہے نا، ہم کو دنیا کی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی ہے محنت کی. لیکن جب دین کا علم ہے نا، اس کو سیکھنا، اگر ایک تو ہم کو اگر سیکھنا ہی پڑے نا، تو ہم کو چاہیے کہ میکسیمم کمفرٹ ہو، ہم کو بالکل کسی طرح کی تکلیف نہیں ہو، تب ہم لیں گے. کیسے ہوگا؟ پھر نیکسٹ ہے ہر ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونا چاہیے. یہ بھی علم فیکٹر اس میں انکلوڈیڈ ہے. نہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ پھر نیکسٹ ہے ہر دن قرآن کا مطالعہ کرنا. قرآن ریمائنڈر ہے، یہ ریفریش کرتا ہے، ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سے. ہاٹ لائن جو ہے ہماری وہ اوپن رکھے گا. پھر دنیا کی محبت استقامت سے ہم کو ہٹا دیتی ہے. اس وجہ سے یہ عمل کرتے ہوئے جو ہم کو ہر چیز میں حلال حرام کا دھیان، حد جو ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا. ہماری کمائی، ہمارے کھانے میں، ہماری ہر چیز میں، ہمارے آنکھ، ہمارے کان میں. کیونکہ نہیں تو یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ہم کو استقامت سے ہٹا دے گی، جس کے وجہ سے ہم سارے حد پامال کرتے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے. نیکسٹ ہے محاسبہ، یعنی خود کو روز حساب لینا. استقامت کے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے نا، وہ ہے خواہشات، خواہش پرستی، مرضی، موڈ. میں اپنے دل کا مالک ہوں، ہر فیصلہ، ہر عمل مرضی کے حوالے. یہ بڑا پرابلم ہے. تو ہم اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اپنا خود حساب لیتے رہنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے گا. تو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے، حساب لیتے رہے، کیونکہ نفس جو ہے یہ بار بار ہاتھ سے چھوٹنے والی چیز ہے. اسکالر نے بات کی، اسے پوچھا گیا کہ زندگی میں سب سے زیادہ ہارڈ کیا لگا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ میری نفس کو بنانے میں، اس کی تربیت میں مجھے 20 سال لگ گئے، نفس کو جگہ پہ لانے میں، تربیت میں اس کے، کیونکہ یہ آتا ہی نہیں ہاتھ میں. اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں. اور اللہ کا فضل نہیں ہوگا نا، تو اللہ کا احسان اگر نہیں ہو تو یہ دنیا کی جو رونقیں ہے یہ اس میں لے ڈوبے گا. اس لیے اللہ کی مدد، اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے ہم کو کیا سکھایا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور نیکیوں کا عادی بنانا چاہیے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ انبیاء اور گزرے ہوئے جو نیک لوگ ہیں ان کی زندگیوں سے سیکھنا. تو سبحان اللہ کتنے ایگزامپلس جو ہے نا، اس سے بہت بینیفٹ ہوتا ہے، بہت انکریجمنٹ ملتی ہے، کیونکہ ان کے بھی اسٹرگلس ہماری طرح تھی، اور عام انسانوں کے جب اگر انہوں نے کچھ کر لیے تو چانسز ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر نیک لوگوں کی کمپنی، نیک لوگوں کی صحبت. ماحول اگر نہیں ہے، اچھا ساتھ نہیں ہے، تو ہمارے کام بہت ہمارے کاموں میں کمی ہو جائے گی. ہمارے ایمان میں فور شور کمی ہوتی ہے غلط کمپنی سے، آس پاس کے کون لوگ ہیں اس سے. لیکن اگر نہیں بھی ہو نا، کمپنی رائٹ نہیں بھی ہو، تو بھی اگین چیلنج کیا ہے، ایسے میں بھی ہم جم کے رہے، ہم استقامت پہ رہے. اور ایک اور جو چیز استقامت میں جو بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ بری دوستی. صرف ماحول آس پاس کے لوگ نہیں، لیکن دوستی سے ایون مور ڈیپر ریلیشنشپ، غلط فرینڈشپ. قرآن میں آتا ہے ایسے جو بری دوستی کے آثار دیکھ کر انسان اپنے دونوں ہاتھ، قیامت کے دن ان کی جو بری فرینڈشپ تھے اس کا کیا اثر ہو گیا، یہ دیکھ کر انسان قیامت کے دن اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، میری بربادی میں فلاں، یعنی یہ میرا فلاں دوست نہیں بنتا، یہ میرا بربادی کا ریزن بن گیا. حدیث میں آتا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. سوال ہی نہیں آتا، بالکل اثر 100% دوستی کا اثر ہوتا ہے، خیالات پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے مینرزمز میں. ہر روز آخرت کو یاد کرنا، ہر دن الگ حصہ آخرت کا یاد کرنا ہے، یہ بھی ہم کو استقامت پہ صحیح رکھتا ہے. اب آخرت کی کون سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے موت یاد کرنا، کبھی قبر کے بارے میں سوچنا، اس کے عذاب کے بارے میں، وہ کیسا اندھیرا، زمین کے اندر ایک اندھیرا اکیلا ڈرانے والا گڈھا ہے. پھر کبھی جنت کے بارے میں سوچنا، کبھی دوزخ، کبھی اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے، اکیلے کھڑے ہونا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. پھر عمل نامے جو تولے جائیں گے، تو ہر ایک چھوٹی سی نیکی کے لیے بندہ بھاگتا پھرے گا، ایک نیکی وہ ادھر کام آئے گی تو کوئی نیکی کو ہم کم نہیں سمجھے. پھر پل صراط سے گزرنا ہے، تو وہ اس پل صراط جو ہے اندھیری جگہ ہے بہت، تو جو ظلم ہے وہ اس دن اندھیرا بنے گا، روشنی نیکی کی ہوگی. تو جو ظلم اگر کرتے ہیں تو وہ پل صراط یاد کرے کہ اللہ ہم کو ظلم سے اس وجہ سے روک دے ہم اپنے آپ کو کہ وہ وہاں اندھیرا نہیں بنے. پھر قیامت کے دن کی جو سختیاں ان کو یاد کرے، حوض کوثر رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے ملے گا، سنت کی اہمیت ہے وہ. پھر نیکسٹ جو پوائنٹ ہے کہ اگر جو واجبات بھی پورے نہیں کرتے نا، جو فرض بھی پورے نہیں کرتے، تو اس میں استقامت نہیں ہے. کیسے پتہ کیا چلے گا کہ ہمارے اندر ٹیڑھا پن ہے؟ ہم اگر فرض بھی نہیں پورے کر رہے نا، تو سمجھو کہ ہمارے استقامت یا اسٹریٹ پاتھ پہ نہیں، ہمارا ٹیڑھا ہو گیا پاتھ. اور جو نماز کے وقت سے ٹال کر پڑھتے نماز، وہ بھی سمجھ لے کہ وہ استقامت سے ہٹ رہے ہیں. جو زکوٰۃ ادا کرنے میں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں وہ استقامت میں، لیکن صرف فرض مینشن کر رہے فی الحال. جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے نا، وہ اتنا مشغول ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں کہ خود کی برائیوں سے غافل ہے، یہ خود کی اصلاح پر بھی نظر نہیں ہے، کیونکہ اس کے خود کی اصلاح کے لیے اس کے پاس ٹائم کہاں ہے، جو دوسروں میں ٹائم لگایا ہوا ہے، یہ بھی استقامت سے ہٹا ہوا ہے. جو دوسروں کو کسی بھی طرح کا دھوکہ دے وہ استقامت پہ نہیں ہے، لین دین میں، رشتہ داری میں، اور کبھی کبھی تو دینداری کے نام پہ. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے اللہ سے دل سے دعا کرنا. ہم تو 17 ٹائمز سورہ فاتحہ جب فرض نماز کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ سے استقامت مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو استقامت کی دعا، توفیق کی طلب کی دعا کہ ہم کو اللہ توفیق عطا کرے، ہم کو طلب عطا کرے. یہ دعا دیکھو کتنی خوبصورت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا کہ ان کے ازواج ان کے سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو سب سے زیادہ جو دعا مانگتے وہ کون سی تھی؟ تو بتایا گیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ استقامت کے فائدے کیا ہے؟ کیوں رکھے ہم استقامت پہ کیوں رہے؟ آبویس جو فائدہ ہم پڑھے اس کے علاوہ سورہ فصلت ہے آیا نمبر 6، اس میں آتا ہے کہ فاستقیموا الیہ واستغفروا، کہ ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہو اور گناہوں کی معافی چاہو، کیونکہ استقامت پہ جو رہنا ہے وہ تو بس کوشش ہے نا، اس لیے جتنا بھی ہم جمے رہے ہم اسلام کے سب تقاضے پورے نہیں کر سکتے، اس لیے استغفار کرنی ہے، اس لیے نماز کے بعد بھی ہم نماز پڑھ کے بھی سلام پھیر کے استغفار کرتے ہیں۔ سورہ فصلت میں آیا نمبر 30 ہے جو ہم فائدے دیکھ رہے ہیں استقامت کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقیموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ کچھ بھی خوف نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو کیا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ استقامت کا فائدہ کیا ہے؟ استقامت پہ رہنا، صراط المستقیم پہ پکڑے رہنا، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اس کو کیا فائدہ ہے؟ غم اور خوف اور ڈپریشن سے چھٹکارا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں فرشتوں کی دوستی اور ان کی حفاظت کرنا، اور موت کے وقت بھی فرشتے آئیں گے اور تسلی دیں گے۔ کون دے سکتا ہے موت کے وقت تسلی؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، چاہیے ہم کو فرشتے تو تسلی دیتے ہوئے آئیں گے موت کے وقت بھی، اور کہیں گے ڈرو مت، غم مت کرو، جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اللہ جان اللہ ہم کو اس میں سے بنائے۔ جو دنیا میں جم کر رہتے ہیں قبر کے سوال جواب میں بھی ثابت قدم رہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے ڈلواتا تھا، پھر وہ کیل لگا کر چلا جاتا تو فرشتے آ کر اس پہ سایہ کرتے تھے اور وہ اس کی ٹھنڈک محسوس کرتی تھی۔ پھر انہوں نے آسیہ نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے اور ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخرت کا پردہ ہٹا کر ان کا گھر جنت میں بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ، ایسی مدد کرتے۔ پھر آخرت میں جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا۔ فائدے دیکھو استقامت کے، اور اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، اور پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن کی مہمان نوازی، پہلے دن کی مہمان نوازی کتنی زیادہ اسپیشل ہوتی۔ جنت میں جو مہمان نوازی ملے گی اللہ کی طرف سے ملے گی، اور ہر دن ایسا رہے گا جیسا پہلے دن کی مہمان نوازی۔ اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی اور رحم، اللہ کا رحم، کیونکہ ہر کوئی جنت میں صرف اللہ کے رحم کی وجہ سے ہی داخل ہوگا۔ اور گناہ سے بچ جائیں گے ہم، کیونکہ ہر گناہ جو ہے، کوئی بھی گناہ کرنے سے رزق سے، نیکی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ دوسرا نیکی کا راستہ روک دیتا ہے، ایک گناہ کرنا ہمارے رزق کو روک دیتا ہے۔ ایک اور ہے کہ جو دین جاننے کے بعد پلٹ جاتے ہیں، تو اس میں کہ قرآن میں ایک علم والے کے بارے میں مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی آیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو اس کو علم دیا تھا، اور وہ ان سے بھاگ نکلا، یعنی ان کی پابندی سے، دین سے، عمل کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ اس کا شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی شیطان اس کا دوست بن گیا۔ اب یہ دوست بنے، شیطان کسی بھی فارم میں آ سکتا ہے، دوست بن کے کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ یا دین میں جو فائدے والی اس کے علاوہ کوئی اور چیز پسند آ جانا۔ اندر ہوں گے شیطان کے وسوسے اور باہر کچھ اور چیز ہوتی ہے سامنے دکھنے میں، اور وہ بہکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو اس قرآن کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا۔ زمین کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں پڑ گیا اور اپنے خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس پر پتھر پھینکو، حملہ کرو تو بھی جھپٹتا ہے، ہافتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے، اور نہ کرو تب بھی۔ یہ وہ ہے جن لوگوں نے ہماری آیت کو بھلا دیا۔ ایسے قصے ان سے بیان کرو، شاید یہ غور و فکر کرے۔ سبحان اللہ، دیکھو جانتے بوجھتے چھوڑ کے غلط چیز میں پڑ جاؤ، اس کا کتنی خراب مثال ہے یہ۔ موت کا فرشتہ، نیکسٹ فائدہ، موت کا فرشتہ جب وہ جان لینے آئیں گے نا،
تو جو استقامت پہ نہیں رہے ان کو بہت ماریں گے وہ، کہ تم نے کیوں سب کچھ جان کر بھی چھوڑ دیا. پھر قبر میں عذاب الگ ہوں گے اور آخرت میں جو پکڑ ہوں گے وہ الگ. لوگ کتنے بار پوچھتے ہیں نا کہ اتنا کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے اسلام، کوئی سمپل سیدھی سمری بتا دو، چھوٹی سی کوئی حدیث. یہ حدیث ہے، یہ سمری ہے کہ چاہتا کیا ہے اسلام ہم سے. پہلے ایمان جو بھی عقائد ہم پہ، جو بھی عقائد ہے، جو بھی ہماری بلیف ہے اس پر ایمان رکھنا. دوسرا صرف دل میں ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، اللہ پر ایمان اور اس کے متعلق جو عمل میں ہمارے نظر آئے، زبان سے بھی کہنا اور عمل میں ہمارے استقامت ہو. فل وے آف لائف یہ ہے ہماری. اور لگاتار اسی کوشش میں جد و جہد اسٹرگل کرتے رہنا کہ ہم استقامت پہ رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہم یہ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں اس کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم أهد قلبي وسدد لساني واسلل سكينة قلبي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.